قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب تو پہلا تعریف، حمد و ثنا اللہ رب الجلال دے واسطے جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اسا کو انسان بنایا، یہ ساری رشد و ہدایت دے واسطے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ اس تو بعد بہت ہی زیادہ درود و سلام اللہ تعالیٰ دے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے، جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے اسا انسانی دی ہدایت دے واسطے مبعوث فرمائے۔ محترم بھائیو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن مجید دی ایک بڑی مختصر آیت دی توضیح تھوڑے سامنے پیش کرے سا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر مگر بڑے جامع انداز دے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی بیان فرمائی ہے، تے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و بعثت دا مقصد بھی بیان فرمائے۔ انہیں دونوں چیزیں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اپنے نبی دی شان تے مقام کو جاننا ضروری ہے، تاکہ اساں ان شان تے مقام کو سامنے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت رکھو، ان دے نال اپنے تعلق کو قائم کرو، نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت دا مقصد جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ اساں ان مقصد کو پاون تے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ دی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے رسالت دے واسطے منتخب فرمائے، چنیس۔ یہ نبوت دے رسالت دے بہت بڑی ذمہ داری، بہت اچھی تے عظیم ذمہ داری، اللہ دی عظیم امانت ہے۔ دین کو اللہ دے بندے تک صرف پہنچانا نہیں، بلکہ انہیں کچھ سمجھانا، انہیں کچھ سکھاونا، بلکہ نال خود عمل کرتے دکھاونا، خالی تبلیغ نہیں،
بلکہ تعلیم تے تفہیم بھی وچ شامل، خالی تبلیغ تعلیم تے تفہیم نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عملی نمونے دے طور تے بھی امت کے سامنے پیش کر۔ اللہ نے اس عظیم کم دے واسطے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو سان این ذمہ داری دا اندازہ این چیز تو لاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اے لوگو اللہ تعالیٰ فرشتے دے وچوں بھی اپنے نمائندے تے رسول چن دے تے انسانے دے وچوں بھی اپنے رسول چن دے۔ فرشتے دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری دے واسطے کہ اللہ دا کلام یا اللہ دا دین اللہ دے نبیوں تک پہنچاون واسطے کس رسول کو چنی، کس فرشتے کو چنے؟ جبریل امین، جڑا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار، اندازہ کرو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کو امین فرمایا، امین الروح الامین فرمائے عند اللہ مکین، اللہ نے ہاں بڑی عزت والا ہے فرشتہ، بڑی عزت والا ہے، ذو قوت تے بڑی قوت تے طاقت والا ہے، اس فرشتے کو اللہ نے چنا۔ سارے نبی میں اللہ دے نزدیک عزت تے احترام والے، قوت تے طاقت والے، صادق تے امین ہے، لیکن اے جڑا دین اسلام ہے یہ آخری دین ہے، یہ مکمل دین ہے، یہ تمام انسانے واسطے دین ہے، قیامت تک واسطے دین ہے۔ یہ تو پہلے نبی اندیاں نبوتاں اپنے اپنے علاقے واسطے ہوں، اپنے اپنے زمانے واسطے ہوں جان، اپنی اپنی قوم واسطے نبوت ہوں، ولا وہ دین بعد دے احکامات منسوخ بھی تھی ویندے ہیں، لیکن دین اسلام کو اللہ سے نے پورا کامل بنا کے قیامت تک واسطے بھیجے ہی واسطے اللہ نے اس عظیم کم واسطے جڑے رسول کو چنے، اور رسول نے سارے رسولوں کا سردار، آپ سے شان یہ ہے کہ آپ رسول ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے، جن کو اللہ سے چنے ان کو زیادہ کوئی پاک باز، کوئی نیک، کوئی صالح، کوئی امین، کوئی صادق تھی سکتے؟ نبی صحیح اللہ صحیح نے چنیا، بلا جتنی چنے ہوئے رسول ہیں انہیں دے بھی سردار، اے بھی شان جڑا دین اللہ سے دیتے ہیں اپنے نبی کو، اور دین کامل تے مکمل ہے، یہ ایک بھی شان اور رسول ہمنا بھی معمولی کال کہیں سمجھ گئے نہیں کال۔ اللہ سی نے سورۃ الفتح دے آخر
اپنے نبی دا بھی ذکر کیتے ہیں، نبی دے صحابہ دا بھی ذکر کیتے ہیں۔ نبی پاک دا ذکر ایک لفظ اللہ سے کر دیتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ لوگوں اے جڑے سارے نبی تے رسول محمد ہیں نا، انہیں دی شان تے مقام تے رتبہ اے ہے، انہیں دا تعارف اے ہے کہ اے میرے رسول ہے، بس بھی کوئی گل اللہ نے بیان نہیں کیا۔ ہاں جڑے نبی دے صحابہ دا ذکر ہے انہیں نے صفتہ بیان فرمائے، مثلا والذین معہ، تے جڑے ہی نبی دے ساتھی ہیں انہیں دی شان تے صفتہ اے ہیں، اشداء علی الکفار، کافریں تے بڑے سخت رحماء بینہم، آپس بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعاً سجدہ، انہیں کو 150 رکوع دے اندر، انہیں کو 150 سجدے دے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ دی رضا مندی دے طلبگار، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہیں دے نورانی چہرے، انہیں دے چہرے تے عبادت دے اثرات، یہ صفتہ صحابہ دا بیان کیتے، لیکن نبی دا جڑا تعارف ای مقام تے اللہ سے کروائے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول۔ منا رسول ہونا بہت اچا مقام، بہت اچھی شان، یہ اللہ دی عطا ہے، عطا۔ یہ محنت کے ذریعے مقام نہیں حاصل کیتا، یہ اللہ کی خاص عطا تے چناؤ۔ نبی پاک کی بڑی اچھی شان، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے انسانیں دا سردار کرا دے، افضل کرا دے، یہ کائنات کی سب تو عظیم ہستی ہے، سب تو محترم ہستی ہے۔ اس عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ اساں سب تو زیادہ محبت، عقیدت، احترام تے عزت دا معاملہ ان مخلوق دے وچوں صرف و صرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اختیار کریں، یہ اس بات کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اج مسلمان دا بچہ جوان تے بڑھڑا، مرد تے عورت، او اپنے نبی دا یہ مقام جان دیں، پہچڑیں دیں، تے ان دا جڑا تقاضا ہے کہ نبی دے نال محبت، عقیدت، احترام یہ کو قائم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے دل کو چیک کرو کہ تمہارے دل کے اندر نبی پاک کی محبت کتنا ہے۔ اگر محبت ہے یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ محبت سارے انسانوں کے مقابلے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی محبت کو زیادہ، اولاد کی محبت کو زیادہ، کاروبار کی محبت کو زیادہ ہونی چاہیے۔ اے اپنے دل کے اندر سوچ سے فکر پیدا کرو، یہ بنیاد ہے۔ اگر ایک چیز ہے ولا اگلا مرلہ آسان تھی ویسی، ولا سا سچے سوں غور کرے سوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، وہ اللہ کے پیارے سے محبوب ہیں، اور رسول بن کے کیوں ہیں؟ اللہ نے انہیں کو اپنا رسول بنایا کیوں ہے؟ بل اساں غور کرے سو
سمجھ سو ول رسول اللہ دی بے ست دا جڑا اصل مقصد ہے اس کو حاصل تھی سی اگر رسول دی دل وچ محبت ہی نہیں پیار ہی نہیں عقیدت ہی نہیں احترام ہی نہیں تو ول رسول دی بے ست دے مقصد کو اسا کیویں سمجھ کیوں اہمیت دے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا لقب ان آیت کے اندر بیان فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو حقوں انسان دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے آپ نے اے نبی پاک کی شان بھی ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ست کا مقصد بھی ہے شان بھی ہے تے بے ست کا مقصد بھی ہے شان ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات دے اوتے جس وقت رحمت کرن دا ارادہ فرمایا اپنی مخلوق دے اوتے رحمت کرن دا ارادہ فرمایا تو اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا کتنا اونچی شان اللہ کا چناؤ تے انتخاب اللہ نے اپنے نبی دے ذریعے پوری انسانیت تے رحمت فرمائی کیوں رحمت تے کیویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت کو پہلے ساری انسانیت گمراہ ہے بھٹکی ہوئی ہے گمراہ ہے بھٹکی ہوئی ہے یعنی اللہ کی پہچان کہنا اپنے خالق تے مالک تے رازق دی پہچان کہنا ہے اپنے مقصد حیات کے اللہ نے کائنات کیوں بنائی ہے اللہ نے اسا کو کیوں اتنا بسائے اے عظیم نظام کیوں قائم کیتے ساری تخلیق کا مقصد کیا ہے لوگوں کو بھول چکے ایک گمراہی ہے بلکہ ان کو ود کے اللہ دے شریک بڑھائے ہوئے ہیں اللہ دی عبادت کی بجائے مخلوق دی عبادت تھی پئی ہے حتیٰ کہ ظلم ہے جڑے بندے اللہ دی عبادت کی طرف لوگوں کو سدن آئے ہیں جی میں عیسیٰ علیہ السلام یا امتیں دے وچ نیک لوگ ہیں انہیں جاہل لوگوں نے انہیں کو ہی رب تے خدا بڑا دیتا ہے ظلم دی انتہا دے عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر ذکر ہے انہوں نے قوم کو کیا کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم اے میری قوم اللہ دی ذات میری تے تہاڈی رب ہے اللہ میرا تے تہاڈا رب ہے فاعبدوہ اس اللہ دی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم اے ہے صراط مستقیم جنت کا رستہ عیسائی نے ہوں رسول تے ہوں نبی کو ہی خدا بنا لیتا اللہ کا بیٹا قرار دیتا صلیب کا نشان اپنی عبادت خانے کے اندر لٹکا کے ہوں دے کو سجدہ ریز تھی اللہ کو چھوڑ دی مشرقین مکہ انہیں دی حالت دیکھو حالانکہ بیت اللہ دے نگران ہیں اور بیت اللہ جڑا ہی کائنات دے وچ سب تو پہلا گھر ہے اللہ دی عبادت کی کہ صرف اللہ دی عبادت ہو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سب تو پہلا گھر اللہ دی عبادت دے واسطے اے بیت اللہ ہے جنیاں بنیادیاں فرشتے رکھیاں جن دی پہلی عمارت آدم علیہ السلام قائم کیتی ور جن دی عمارت
ابراہیم علیہ السلام بنائی تے ول اندے بعد یہ سلسلہ چلتا رہ گیا او گھر جڑا اللہ دی عبادت دے واسطے جہاں مقام ہے اللہ نے این علاقے کو امن والا علاقہ قرار دینا جہاں مقام ہے کہ بیت اللہ دے وچ ایک نماز 1,00,000 نماز دے برابر ہے اون بیت اللہ دے وچ انہاں ظالماں نے 360 بت رکھ لیتے ہیں اللہ کو اپنی مشکلات دے وچ مسائل دے وچ دعا کرن دے بجائے انہیں بتوں کو مدد واسطے پکرے دے ہیں بے بھی بت انہوں نے مختلف علاقے دے وچ بنائے ہوئے اے حالت باقی گناہ تو نہیں ہیں قتل ڈاکہ سود زناکاری تعصبات باقی فسق و فجور تا ہن نہیں ہیں ایک جانور دی زندگی گزریں دے پہ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں انسان تے ایک مرتبہ ولا رحم آ گیا ایک مرتبہ ولا اللہ نے انسان دے اتے رحم کرن کا ارادہ فرمایا ان دے واسطے اللہ تعالیٰ نے چنیا سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب میرا دین گھنتے ونجو میری وحی گھنتے ونجو میرا پیغام گھنتے ونجو میرے انہیں بندیوں کو سیدھے رستے پہ لاؤ سبحان اللہ بندے تو ولا بھی اللہ دے ہاتھ سے نا بامیں بھٹک گئے ہیں انسان لیکن اللہ فرمائے میری یہ سنت ہے میرا یہ ضابطہ ہے میرا یہ قانون ہے ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غضب کل پہلے میں پہلے پوری طرح رحمت کا معاملہ کرنا جڑا بندہ وہ رحمت کو دھتکار دیں دے انکار کر دیں دے ول میرا غضب ہوں دے ہوتے اندے ہی وجہ تو فرمایا کہ میں ول اپنے بندے دے ہوتے رحمت کی تھی آکسو بندے تو ہن نہیں گمراہ ہیں ہن ول کیوں نبی تے رسول نہیں آتا ہن کتاب نہیں آتی این واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دے کے بھیجے ساری انسانیت کے رسول بنا کے بھیجے ول اللہ نے ان دین کو محفوظ بھی کر دیتے پہلے دین محفوظ نہ رہا اللہ نے ذمہ داری انسانی کو لے لی تھی نبیوں کے بعد امتیں کو لے لی تھی اے نبی کی تعلیم ہے اے وحی ہے اے کتاب ہے کی حفاظت کرو امانت نال اگلی نسل تک پہنچاؤ بل اگلی نسل کو پہنچاوے تمہاری ذمہ داری ہے اپنی جان کو بد کے اپنے مال کو بد کے اپنی عزت کو بد کے میرے دین کی حفاظت کر کیونکہ جنت جہنم کا معاملہ ہے لیکن اے نالائق لوگ بد نصیب لوگ جلد باز لوگ اے دین کو اہمیت ہی نہ دیتے بلکہ دین کو ویچ کھندے ہیں دین تبدیلیاں کرنے دے ہیں دین رد و بدل کرنے دے ہیں انہیں ظالموں نے تورات کو تبدیل کر دیتا انجیل کو تبدیل کر دیتا یہ ظالم مختلف گروہوں دے فرقے دے اندر بٹ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایک تو دین مکمل کر دیتا دوسرے نمبر تے ان دین کو محفوظ بھی فرما دیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اساں یہ قرآن کو تے یہ دین کو نازل کیتے اساں دی حفاظت بھی کرے
قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ یہ محفوظ ہے، لیکن پہلے تورات انجیل محفوظ نہ۔ قرآن جڑے دین دی بنیادی کتاب ہے، جہدے وچ مقصد حیات کا بیان ہے، جہدے وچ اللہ کی توحید کا بیان ہے، جہدے وچ شرک دی نفی ہے، جہدے وچ اللہ کی عبادت کے احکامات ہیں، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اصولی کتاب۔ نال اللہ تعالیٰ نے قرآن تو علاوہ جڑی وحی ہے، جڑی نبی سی تے اتری، نبی سی نے بطور دین دے بیان کیتی، اللہ تعالیٰ نے ان دی بھی حفاظت دا انتظام کیتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی سیرت طیبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا اسوہ حسنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی بھی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس دی بھی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ قرآن بھی محفوظ، رسول اللہ کے فرامین بھی محفوظ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی محفوظ۔ اے بخاری، اے مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اے نبی سے فرامین محفوظ ہیں۔ ولا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے نال عام انسانی کی سہولت کے واسطے، عام انسانی کے فائدے کے واسطے اپنے عظیم بندے کے ذریعے انہیں کا خلاصہ صحیح بخاری تو صحیح مسلم کی صورت کے اندر احادیث کا، نبی کی سیرت کا، نبی کے اقوال کا صحیح ترین مجموعہ بخاری مسلم کی شکل بھی محفوظ کر دی۔ ہر بندہ فائدہ چاہ سکتے، اکھ بند کر کے پڑھے تو اندر تے عمل کرے۔ البتہ جڑا باقی کتابیں اندر واسطے بھی اصول موجود ہیں، وہ حدیث کی صحت کو جانن کیتے، وہ حدیث کی مضبوطی کو جانن کیتے، وہ اصول کے ضابطے موجود ہیں، اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیتے، لیکن ہوں قرآن بھی محفوظ، نبی کا فرمان بھی محفوظ۔ نبی سی والے اے آپ دے گئے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، میں تمہارے اندر قرآن تے حدیث چھوڑی رہنا، یہ دو چیزیں انہیں کو مضبوطی نال پکڑے رہ سو تو فرمائے ہرگز گمراہ کہنا تھی سو۔ الہن کے نبی دی آمن دی ضرورت کہنی، کہیں کتاب دی آمن دی ضرورت کہنی۔ ایک مسلمان دے بچے بچے کو پتہ ہے قرآن اللہ دی وہ کتاب ہے جڑی آسمان کو اتری۔ بخاری مسلم اے حدیث کا صحیح ترین مجموعہ ہیں جو نبی سے فرمائے، صحابہ نے نقل کی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے ہوتے رحمت کا معاملہ کیا، رحمت کا معاملہ فرمایا۔ انسانیت گمراہی دے وچ ہے، شرک و کفر دے وچ ہے، بدکاری تے بد کرداری دے وچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت کائنات بنا کے دے دی۔ آپ نے آ کے انسانی کو سیدھا رستہ دیا کہ اللہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تھوڑا خالق مالک رازق اللہ ہے، تھوڑا رب اللہ ہے، تو ان کی مخلوق ہے، وَلُوْدَا سَبْتُ وَلَا حق یہ ہے کہ تساں ان کی ربوبیت ان کی الوہیت کہیں کوئی شریک نہ کریں۔ قرآن بار بار اللہ بیان کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے لوگوں اساں ہر قوم کی طرف رسول بھیجیں، تو ہر رسول نے بنیادی دعوت جڑی دیتی ہے نا وہ یہ ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے جو تساں خدا تے معبود بڑائی بیٹھے میں نا انہیں کوئی بچ ونجو انہیں کوئی چھوڑ دو۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، روم دا بادشاہ ہرقل جی کو نبی سی نے اسلام دی دعوت دا خط بھیجا، عرب دے ایک قافلے کو اپنے کو سروایا، یہ پوچھن کی تھے کہ یہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہے نبوت دا دعوے دار، میں ان کا تعارف نہ حاصل کرنا، ان کا تعارف کیا ہے؟ وہ بہت سارے سوال کیتے، ابو سفیان پہ رہو کہتے ہیں مسلمان کیا نہ کیا، اون قافلے کو جنہوں ابو سفیان ہیں کو سروایا، آکے سی سچ سچ میں کو دسی تیرے علاقے دے لوگوں کو میں تیرے پیچھوں بٹھایا ہو بلھایا ہو، تے ذرا جی غلطی کیتی انہوں نے اشارہ کیتا تیری گردن ڈال سچ سچ میں جڑا پوچھا دس اندے وچ کچھ سوال نبی سی دی ذات دے بارے چھن، کچھ سوال نبی سی دے پیغام تے دعوت دے بارے چھن۔ ذات دے بارے کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ اے دسا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص حسب و نسب دے اعتبار نال کیویں خاندانی اعتبار نال کیویں ہیں؟ ابو سفیان آخیا او سب تو اعلیٰ خاندانی تے حسب و نسب والا آدمی، اور ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم دے وچوں اولاد اسماعیل کو چنیا، اولاد اسماعیل دے وچوں بنی کنانہ کو چنیا، بنی کنانہ دے وچوں قریش کو چنیا، قریش دے وچوں بنی ہاشم کو چنیا، تے بنی ہاشم دے وچوں اللہ صحیح کو چنیا۔ یہ صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ سب تو عظیم خاندان بنی ہاشم، آخیا جی او بنی ہاشم دا چشم چراغ ہے تے بنی ہاشم پورے قریش دا سب تو اعلیٰ خاندان۔ آخیا اچھا ایسا کہ وہ عہد تے وعدے دا کیویں؟ آخر لگا کہ عہد تے وعدے دا سچا ہے۔ آخر لگا زبان دا کیویں؟ آخیا زبان دا بھی سچا ہے۔ یہ نبی سی نے ذات دے متعلق سوال، بلا آخری سوال کیتا اے نسا نبی کی دعوت کیا ہے، ایک کس واسطے آئے، کس بات کی طرف تو کو دعوت نہیں دے سدیں دے انہوں کو بسا۔ صحیح بخاری دے الفاظ ہیں، ابو سفیان نبی سے ان کی دعوت مختصر لفظ بیان کرنے دا پہ اکھر لگا ہوا دے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، دیکھو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ۔ اے جڑا نبوت دا دعوے دار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت ہے کہ آکھ دے ایک اللہ دی عبادت کرو، اندر نال کہیں کو شریک نہ ٹھہراؤ، تے تہاڈی قوم برادری دے جڑے عقیدے تے نظریے تے طریقے ہیں انہیں کو چھوڑ دو۔ یہ نبی سے کی دعوت بیا یاد یامرنا بالصلاۃ والصدقۃ وصلۃ الارحام والصدق والعفاف، کہ اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہے سارے علاقے نبوت دا دعوے دار ہے، ایسا کو اللہ دی بندگی نماز دی صورت کرن دی تعلیم دیں دے، ساکو صلہ رحمی دا حکم دیں دے کہ رشتے ناتے جوڑ کے رکھو، ساکو سچائی دا حکم دیں دے، ساکو پاک دامنی دا حکم دیں دے کہ گناہ میں کوئی بچو، زناکاریاں تے بدکاریاں کوئی بچو، انہیں چیزیں نے ساکو حکم دیں دے۔ اے ہے نبی سے بھی تعلیم، اے رحمت بن کے آئے، لوگوں کو مقصد حیات بسایا، رب کی پہچان کرائی، تو لوگوں کو انسان دے حقوق بھی دسائے۔
معاشرتی آداب بھی دسا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ فرمان بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ٹھیک ہے میری نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو سدنے، شرک کی نفی کرنی ہے، لیکن نال نال میری بعثت نبوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں تو آپ کو اعلیٰ اخلاق دی تعلیم دینا، بلکہ اعلیٰ اخلاق دی تکمیل کرا کہ ایک آدھر اخلاقیات، ایک آدھر حقوق کی بات، ایک آدھر معاشرتی آداب، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ انسان دے حقوق میں اس واسطے بھی این وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن مجید کے اندر انہیں دوئیں باتیں کو اللہ نے بڑے مختصر لفظیں ذکر کی تھے، ذرا سنو قرآن دا مقام۔ سورۃ بقرہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے مسلمانوں، تسا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی تھی کہ نمبر ہے کہ تسا باہم دشمن ہاں، خون دے پیاسے ہاں، تمہاری جان مال محفوظ نہ ہی ایک دوسرے کو، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ذریعے تو اپنی انسانیت کا درس دیتا، ایک دوسرے کے حقوق دسائے، زندگی گزارنے کا طریقہ دسایا، وہ نتیجے دے اندر تسا آپس دے وچ بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمان نبی سے کی تعلیمات کو جاننے والے بھائی بھائی اور قتل نہیں کریں ایک دوسرے، جان مال عزت آبرو دے درپے نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ دے موقع پہ آکھیا ہے، فتح مکہ نہیں حجۃ الوداع دے موقع پہ، اپنی وفات کو چند مہینے پہلے حجۃ الوداع، جس وقت تقریباً سارے مسلمان ان حج دے موقع تے جمع ہیں، میدان مینا ہے، سارے لوگ سامنے ہیں، آپ سی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ خطبے دے اندر بنیادی طور پہ جڑی دعوت نبی سے دیتی وہ انسانی حقوق دے بارے تھا، انسانی حقوق کے بارے انداز کے جہاں بلی گانا ہے، انداز کے جہاں دل اتران والا ہے، سمجھاون کا کتنا عظیم الشان انداز ہے۔ فرمایا میرے صحابہ لوگوں دساؤ اج کیڑا دن ہے، تاکہ سب کو پتہ ہی کہ وہ ذی الحج دا دن ہے، یوم النحر دا دن ہے، لیکن صحابہ آخیا پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا آخنا چاہتے، ایسا نہ بولوں، ادب نالا کیوں نہیں جی، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ فرمایا آج مہینہ کیڑا ہے، وہ بھی معلوم ہے ذی الحج کا مہینہ ہے۔ صحابہ والا بھی چپ رہے، صحیح تسا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا شہر کیڑا ہے، وہ بھی معلوم ہے کہ وہ مکہ شہر ہے، لیکن صحابہ وال بھی چپ رہے۔ والنبی سے فرمایا دیکھو اے مہینہ بھی حرمت والا، عزت احترام والا، یہ مہینے کی لڑائیاں بھی جائز تھی، ایڈی بھی حرمت والا، بڑی عزت احترام والا نہیں، یہ شہر بھی حرمت والا۔ ول فرمایا ہن سنو اصل جڑی گال تو آپ آخنا چاہنا، ان اموالکم وانفسکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تواڈیاں جاناں، تواڈے مال، تواڈی عزتاں ایک دوجے دے واسطے ایویں قابل عزت تے قابل احترام ہے، جیویں اے مہینہ قابل عزت تے قابل احترام ہے، جیویں ایڈی قابل عزت تے قابل احترام ہے، تے جیویں اے شہر قابل عزت تے قابل احترام ہے۔ اے درس دیتے بلکہ ہی موقع تے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی الاسود ولا لاسود علی الابیض،
الا بالتقوی، فرمایا سنو، کہیں عربی و نسل بندے کو غیر عربی تے کوئی فضیلت نہیں، کہیں غیر عربی کو عربی نسل تے کوئی فضیلت نہیں، کہیں مالدار کو غریب تے کوئی فضیلت نہیں، غریب کو مالدار تے کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے تے کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے تے کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقوی ہے، میرا دین ہے، میری شریعت ہے۔ قرآن دی آیتیں پڑھیاں نبی سے، سورۃ الحجرات کی آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا لوگو، اللہ فرمایا قرآن دی آیت، اسا تہاکم ایک مرد تے ایک عورت آدم تے حوا کو پیدا کیتے، تو سام باہم مختلف علاقے دے ہوئے، مختلف قومیں دے ہوئے، مختلف خاندان دے ہوئے، لیکن آدم تے حوا دی اولاد ہون دی وجہ تمہارے اندر انسانیت دے ناس دے ناتے اخوت قائم ہے، بھائی چارہ قائم ہے۔ تو سارے بہن بھیڑوائے ہوئے آپس آدم تے حوا دی اولاد ہون دے ناتے، لہذا کہیں کو کہیں خاندان کی وجہ تو، کہیں کو کہیں قبیلے کی وجہ تو، کہیں کو کہیں زبان کی وجہ تو، کہیں کو کہیں ملک کی وجہ تو، تجھے تو کوئی فضیلت کی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تہاڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے جڑا سب تو زیادہ تقوی تے پرہیزگاری والا ہے، سب تو زیادہ دینداری والا ہے۔ جیویں جیویں اندر اندر دینداری ایویں ایویں دوجے پر فضیلت والا چیز، فضیلت دی بنیاد یہ نبی سے نے سبق سکھائے، یہ درس دیتے، یہ تعلیم دیتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انسانیت بھٹکی ہوئی ہے، جنگل کا قانون ہے، خود ساختہ قانون تے قاعدے ہیں جنہاں کوئی انجام اچھا نہ ہے، ہر کوئی اپنے بارے سے کہتا ہے۔ اللہ نے آ کے اللہ دے نبی نے آ کے اللہ دا دین دنیا کے سامنے پیش کیتا کہ دین اللہ نے بنایا، یہ نبی سے دین بنایا نہیں، سمجھو یہ بات، اللہ نے دین بنایا، ہر بات دین دی وہ اللہ دے بارے چھوے، اللہ دے رسولہ دے بارے چھوے، انسانوں دے بارے چھوے، جانوروں دے بارے چھوے، اللہ نے دین بنائے، اپنے حقوق متعین کیتن، انسانوں کے حقوق متعین کیتن، اپنے نیک لوگوں کے حقوق متعین کیتن، اپنے رسولوں کے نبیوں کے حقوق متعین کیتن، کہ اپنے نبی دی یہ ذمہ داری عائد کی دیے کہ بن کے دین پہنچا کے ان کو گمراہی کو بچا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سر نبی پوری کائنات کے واسطے رحمت بن گیا۔ ہن اللہ کے رسول اپنی امانت پہنچا گئے کہ نہیں؟ کوئی شک کر سکتے؟ ایمیں تو نہیں اللہ سے نے چنے اپنے نبی، ولا نبوت کے بعد اتنا تو نہیں اللہ سے نے اپنے نبی کی شان بیان کی تھی، فرمایا قیامت نبی کے رشتہ مل سے میرے نبی کو، آخر ذمہ داری نبھا گئی تو صحابہ نے تو گواہی دی کہ یہ سب ہمیں دوں یا نہ ہی حجت الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جڑے 1 لاکھ کو زیادہ ہیں مخاطب ہو کے فرمایا الا قد بلغت، میرے صحابہ کے سو کیا میں دین تساں تک پوری طرح پہنچائیں کہ نہیں، یہ امانت پہنچائیں کہ نہیں، سستی تو نہیں کی تھی، میں کو تساں غفلت کرے دے ہوئے تو نہیں میں پایا، اتنی میں محسوس کیتا کہ میں نعوذ باللہ کم چوری کی تھی ہوئے دساؤ میں یہ پتہ ہے نبی سے کیوں یہ کچھ دے پہ آئیں، کیونکہ قیامت نبیوں کو بھی سوال ہو سکتا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ایسا قیامت نہیں سوال کرے سن رسول کل بھی سے سوال کرے سن امتیں کل بھی، نبی سے کو تو فکر ہے، عیسیٰ کو فکر ہے، پوچھا کہ سو کیا دین پہنچائیں یا نہیں، صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے آخیا بلا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، کیوں نہیں اللہ کے رسول
تسا دین پہنچا دیتے، تبلیغ کر دیتی ہے، خیر خائی دا حق ادا کر دیتے، نبی سید کا چہرہ مزید نورانی تھی، خوش تھی، چہرہ چمک اٹھا کہ میرے بندے گواہی دے دے پہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ میں انشاءاللہ قیامت تک کامیاب ہوں۔ نبی سید اپنی ذمہ داری نبھا دی، پوری زندگی کیا میں دساواں، اللہ کی عبادت کریں دے راتی کو، دین کو جہاد کریں دے، تبلیغ کریں دے، لوگوں کو سمجھیں دے، صبح نکلتے ہیں مسجد چاہتے ہیں، رات تھی ویندی ہے، کہیں دے کیڑا کافر آندا پہ دین قبول کرن کیتے سکھن کیتے، کہیں دے کون کافر آندا پہ دین قبول کرن کیتے سکھن کیتے، کہیں دے کتنا فیصلے کرن میں دے پہ، کہیں دے کتنا تبلیغ دے میں دے پہ، ساری زندگی خرچ کر دیتی لوگیں دے یعنی دین دی تعلیم، اللہ دے دین دے دفاع کیتے، رات دا ٹائم مل رہا نبی سے تھوڑا آرام کرتے اور مسلح تے سوار قدم مبارک سو لیں دے، پوری زندگی اللہ دے واسطے خط، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی سے فرمایا لوگوں میری ہر عبادت اللہ واسطے، میری قربانیاں، میری نمازاں اللہ واسطے، میری زندگی اللہ واسطے، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ واسطے۔ تعظیم دی پوری زندگی یہ مشن نبھا گیا، عقیدہ دساگن، دین دساگن، ایمان دساگن، حقوق اللہ دساگن، حقوق العباد دساگن، حلال دساگن، حرام دساگن، جائز دساگن، ناجائز دساگن، یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ سورۃ اعراف کی آیت ہے جس کا معنی ہے کہ نبی آ کے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، برائی کو روکے، پاک چیزیں کو حلال کرا دیتے، ناپاک چیزیں کو حرام کرا دیتے، پہلے امتے کے اندر جڑے بوجھ ہیں، جڑے خود ساختہ پابندیاں ہیں، انہیں ساری کوئی امت کو ہٹا کے چلے گئے۔ اللہ سے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے، رحمت کا معاملہ اللہ سے کر دیتے کہ نہیں کر دیتا، اپنے نبی کو بھیج کے اللہ سے نے رحمت کا معاملہ کر دیتے۔ کل قیامت نہیں کوئی بھی امت اے نہ آ سکتی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ سے ایسا کچھ کہیں سمجھایا ہی کہنا ہے، ڈرایا ہی کہنا ہے، دسایا ہی کہنا ہے، آگ سکتے ہیں آج کلمہ پڑھنا لے آگ سکتے، کلمہ پڑھنا تو دور دی گال ہے، یہودی بھی نہیں آگ سکتے، عیسائی بھی نہیں آگ سکتے، چینی قوم بھی نہیں آگ سکتی، جاپانی قوم بھی نہیں آگ سکتی، روسی قوم بھی نہیں آگ سکتی، اے بھی نہیں آگ سکتے۔ اور دے دور کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دا آواز ہر گھر تک پہنچ چکے، اور نہیں آگ سکتے، ایسا کیا آگ سکتے؟ اصل تو شبہ شان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ محمد اللہ دے رسول ہیں، قرآن اللہ دی کتاب ہے، بخاری مسلم پیارے نبی دے فرمائش کا مجموعہ ہے۔ اللہ سے بھی رحمت پوری کر دی تھی، نبی کریم نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی تھی، اتنا ذمہ داری ادا کر دی تھی کہ آج اللہ سے ساکوں آکھے میرے بندو تو آپ کو پتہ نہیں نبی کی قدر ہے یا نہ، میں اللہ اپنے عرش کے اوپر اپنے نبی تے رحمت نازل فرمانا، میرے فرشتے آسمان دے وچ میرے نبی دے واسطے دعائیں خیر کریں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی تے رحمت بھیجے دے، کیوں کہ میرے نبی نے نبوت و رسالت کا حق ادا کر دیا، ہجرتاں کر کے، جنگاں لڑ کے، اپنے ساتھیوں کو کٹوا کے، بخت پیاس برداشت کر کے، جنگاں کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، سر زخمی کر کے، دندان شہید کروا کے، اپنی ساری زندگی وقف کر کے اللہ دے میرے نبی حق ادا کیتے، ہوں میں اپنے نبی دوتے ہمیشہ رحمتہ نازل فرمے دا راساں ورفعنا لک ذکرک، میں اپنے نبی کی شان بڑی اونچی کر دیتی، یہ فرشتے بھی جان دیں، انہیں دا بھی زمین تے آمنا ہننا تھی دے، وہ بھی میرے کو اپنے نبی کا تذکرہ سن دیں، وہ بھی جان دیں کہ محمد نے دا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا حق ادا کر دیتے، کوئی نقطہ نہیں چھپا کے دے، کوئی سستی نہیں کی ہی وجہ تو فرشتے جتا میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میرا ذکر کریں، میرے نبی کے واسطے رحمت دیا دعانا کریں، یہ اللہ سے
خبر دیتی ہے۔ فرمایا مسلمانوں اے نبی اصل تو علی ہدایت دیتا ہے، تھوڑے فائدے کتنے ہیں، تھوڑے کتنے رحمت بن کے آیا ہے، تمہارے تے ذمہ داری زیادہ ہے۔ یہ وجہ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی دے واسطے رحمت دیا دعا کی کرتا، کثرت دلال درود پڑھیا کرو۔ اللہ سے بھی اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہے، نبی پاک بھی اپنی ذمہ داری نبھا کے چلے۔ ولا اللہ سے نے مزید قیامت تک واسطے ان دین کو محفوظ کر دیتے، صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے دین محفوظ کی چکے۔ آج گمراہیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، گروہ بندی ہے، فتنہ فساد ہیں، سب کچھ ہے۔ مسلمان بھی گمراہیاں پھیلیں گے، پھر عالم کفر بھی مسلمانوں کو اسلام کو دور کرے گا پہ، مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کرے گا پہ، لیکن قرآن محفوظ ہے، بخاری مسلم موجود ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں زبر دیر فرق نہیں کر سکتی۔ ہن ذمہ داری ساری رہ گئی ہے کہ اساں گمراہی کو، شرک کو، کفر کو، تعصبات کو، زنا کو، چوری کو، حقوق اللہ حقوق العباد کی پامالی کو اپنے آپ کو بچاؤں۔ جس نبی دے نال اساں محبت دے دعوے دار ہیں، عشق تے محبت دی انگاہی کریں ہیں، تعریف تے ثنا سنتے ہیں، سنتے ہیں، مختلف طریقے نال اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں، انہیں دی ولادت کو اپنے واسطے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، ان کی نبوت کو اپنے واسطے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ ان نبی کی تعلیمات تے بھی عمل کرو، اور نبی جڑا دین جن کے ہے اندے اتنے بھی عمل کرو۔ بس یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ساکوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔